بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اسلامی زیارات کی تصاویر بھی دکھاؤں گی۔ پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ زندگی کی تلخیوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ رحمت خداوندی سے نا امید مت ہونا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ جب اللہ کا ذکر لوگوں کی بے لوث خدمت اور اللہ کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، عجب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی۔ نور حاصل کرنے کے لیے انسان کا خود ایک بار جلنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مبارک کنواں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو پانی پلانے جاتے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ ہر لمحہ اللہ سے یہی دعا کیا کریں کہ جب زندگی کا آخری لمحہ ہو تو کلمہ زبان پہ جاری ہو۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ذکر جس کا ہے سورہ فاتحہ میں وہ صراط مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ خوف اللہ کا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ میں گماں کروں بھی تو کس چیز کا، یہ تو سانس بھی دی ہوئی اس خدا کی ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میرے اللہ سے وہ میری پہلی ملاقات تھی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ شکوہ شکایات کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ یہ وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا۔ بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ ہو سکتا ہے کل کی رات قبر میں ہو، سوچ سکتے ہیں آگے کیا ہونا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ فجر کی نماز فرض اس لیے بھی رکھی گئی ہے انسان سورج نکلنے سے پہلے نیند سے بیدار ہو جائے۔ سورج نکلنے کے بعد تک سونے سے عمر کم، بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں تمام چرند پرند جانور سب جاگ جاتے ہیں۔ پھرتیلے جوان اور تر و تازہ رہنے کے لیے فجر میں جاگا جائے۔ دنیا بھر کے تمام فوجیوں کو فجر میں ہی جگایا جاتا ہے۔
جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس لیے جلدی سے معاف کر دیا کریں، ہمیشہ سچا پیار کریں، بے شک لوگ جھوٹے ہوں، خوب دل کھول کے ہنسا کریں، اور ہمیشہ اس سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے اللہ اس پر 4 احسان فرماتا ہے: رزق کو بند نہیں کرتا، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، فی الحال عذاب نہیں کرتا، اور تندرستی کو موقوف نہیں کرتا۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ سمندر، دریا، ندی نالوں کا پانی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتے، مگر اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ آپ کے آنسو جو اللہ کے خوف سے بہنے لگیں۔ پیار سب سے کرو لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرو۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔